وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عمر بھائی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ میرے پیارے بھائی، آپ نے سوال کیا ہے کہ 15 شعبان کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور آپ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جس حدیث کو محدثین نے ضعیف کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے پیارے بھائی، شعبان کا موقع چل رہا ہے، اس تعلق سے ہمارے عارف بھائی نے بھی کچھ سوال رکھے ہیں اور بھی کچھ بھائیوں کے سوال ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سوالوں کے جواب ایک ہی جگہ پہ دے دیا جائے۔ عارف بھائی نے سوال کچھ اس طرح سے کیا ہے، کہتے ہیں کہ روحیں گھر میں آتی ہیں آج کے دن میں 15 شعبان کو، کیا روحیں گھر پر آتی ہیں؟ اور قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، کیا مردہ سنتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ بزرگوں کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ تم یہ نیاز فاتحہ کیوں کرتے ہو 15 شعبان کے، تو کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو عارف صاحب کہتے ہیں کہ کیا بزرگوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے کوئی ایک دن خاص ہے، اور ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تمام بھائیوں کے سوالوں کو ایک جگہ جمع کر کے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس حدیث کو کس نے ضعیف کہا ہے، پہلے وہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں، حدیث کی ضعف کہاں ہے، اور پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے: حدثنا احمد بن منی حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا الحجاج بن ارطا عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عروہ۔ یہ راوی ہے، عروہ روایت کرتی ہے یحییٰ بن کثیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حجاج بن ارطا سے، وہ روایت کرتے ہیں یزید بن ہارون سے، اور وہ روایت کرتے ہیں احمد بن منی سے۔ نام کو ذہن میں رکھیے گا، اس نام کے تعلق سے بات کی جائے گی بعد میں۔ حدیث کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فہی فاذا هو بالبقیع۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان کی طرف گئے، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تو ڈرتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ قلت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی ظننت انک اعطیت بعض نساءک، میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی اور بیگم کے پاس گئے ہیں، آپ اپنے کسی اور زوجہ کے پاس گئے ہیں۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کہا ان اللہ عز وجل ينزل الليلة النصف من الشعبان الى السماء الدنيا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ، نصف شعبان یعنی کہ یہ 15 شعبان کے رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے، فَيَغْفِرَ لِأَكْثَرَ مِنْ عِدَدِ شَجَرِ غَنَامِ الْقَلْبِ، اور اللہ تعالیٰ بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ حدیث، جس حدیث کو لے کر کے یہ دلیل بناتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں۔ اب پہلے اس حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کی صحت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث لاتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 739۔ اس حدیث کو بیان کر کے لوگوں کو مغالطہ دی جاتی ہے، لیکن اس حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو لا کر کے کہتے کیا ہے، اس بات کو چھپا لیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات کو لاتے ہیں اللہ کی توفیق سے سامنے۔ کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ حاصل وجہ من حدیث الحجاج وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى بن كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن ارطا لم يسمع من يحيى بن ابي كثير۔ کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو لانے کے بعد کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ یعنی کہ امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث اسماعیل بن بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں، امام ترمذی بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو لانے کے بعد کہ اس حدیث کی تضعیف کرتے ہوئے سنا، یعنی کہ اس حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا، اور فرمایا یحییٰ بن ابی کثیر کا عروہ سے، دیکھیے گا دو راوی ہوتے ہیں، یحییٰ بن کثیر عروہ سے، اور حجاج بن ارطاد کا یحییٰ بن کثیر سے سما نہیں ہے۔
یعنی کہ اس میں 4 راوی ایسے ہیں جو 2 راوی کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ ایک راوی دوسرے راوی سے سنا ہی نہیں ہے، دوسرا راوی تیسرا راوی چوتھے راوی اس کو بتایا ہی نہیں، یہ منقطع ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس حدیث کے دوسرے پہلو پہ۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، چلو قبرستان، اچھی بات ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو ہر 15 شعبان کو جایا کرتے تھے؟ ہے کوئی دلیل؟ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے صحابہ سے؟ اے میرے صحابہ، نصف شعبان کے رات میں تم جاگو، سوتے کیوں ہو؟ گھر پہ کیوں رہتے ہو؟ تہجد کیوں پڑھتے ہو؟ چلو قبرستان بقیع گرگد، وہاں چل کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور یہ بھی اس میں بات جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول کرتا ہے، یہ تو ہر رات، یہ صرف 15 شعبان کے رات کے لیے خاص نہیں ہے، دیگر احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی؟ کیا صحابہ کرام 15 شعبان کے رات میں جایا کرتے تھے، اپنے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے؟ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ کیا کسی بھی صحابی نے بریانی پکایا، میٹھا پکایا؟ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا دلیل بتاؤ کہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے 15 شعبان کو شب برات مناتے ہوئے میٹھا پکایا ہو، میٹھا کھایا ہو، بریانی پکایا ہو، لائٹنگ کیا ہو، قبرستان جاتے تھے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس ضعیف حدیث کو روایت بنا کر کے یہ لوگ اپنے مذہب کو چلا رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں صحابہ کرام نے نہیں کیا، ان کے بعد کے لوگوں نے کیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے بعد کس نے کیا؟ بھائی صحابہ کرام ہو سکتا ہے کہ قبرستان نہیں گئے ہوں، اپنے لیے دعائیں مغفرت نہیں کیے ہوں، ان کو مغفرت کی ضرورت نہیں پڑی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں صحابہ کرام کے تعلق سے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے نام نہاد یہ سنی بریلوی جماعت والے جو یہ طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، کیا صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو تعلیم دی؟ کیا ہے میرے بچوں 15 شعبان کو حلوہ پکانا، نیاز فاتحہ کرنا، بریانی پکانا، لائٹنگ کرنا، چراغاہ کرنا، قبرستان جانا، قرآن خوانی کرنا؟ قرآن تو مکمل ہو چکا تھا نا۔ کیا انہوں نے تعلیم دی؟ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو تعلیم دیتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے صاحبزادے کو تعلیم دیتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عباد بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا انہوں نے تعلیم دی؟ کون سے صحابی ایسے ہیں کہ جو اپنے اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں؟ اگرچہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ برکت کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، خاص طور پہ اس رات میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو اگر یہ رات اتنا خاص ہے تو ان ہستیوں نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں بتائے، اور بتائے تو کیا انہوں نے عمل کیے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو ایک ضعیف حدیث کو دلیل بنا کر کے یہ لوگ عمل کرتے ہیں جو کہ قطعی درست نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے اس بات کہ جن لوگوں نے ان کو اس دھندے میں لگا رکھا ہے، اس کام میں لگا رکھا ہے، دین کے نام پہ بدعات ایجاد کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کو ایک بار سوچنا چاہیے۔ میٹھا کھانے سے پہلے، بریانی پکانے سے پہلے، قرآن خوانی کرنے سے پہلے، قبرستان جانے سے پہلے، اور جس مولوی نے اس تعلق سے درس دیا، اس تعلق سے اس کام پہ لگا دیا، اس کام کو ثواب بنا کر کے پیش کیا، اس مولوی کے جیب اور پیٹ بھرنے سے پہلے دلیل ایک بار پوچھے کہ دلیل کیا ہے۔ حدیث کی صحت آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات میں روحیں آتی ہیں۔ روحیں جب ایک بار قبض ہو گئی تو پھر روحیں نہیں آتی ہیں، یا تو وہ روح اللہ کی جنت میں ہے،
یا تو علیین میں یا پھر سجین میں، روحیں نہیں آتی ہیں۔ اگر روحیں آتی ہیں تو اس آیت کا کوئی کیا جواب دے گا؟ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں میں ایک آڑ ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتے۔ دنیا اور قبر میں ایک آڑ ہو گیا برزخ، اب اس سے کوئی آگے نہیں جا سکتا ہے۔ نہ قبر والا آ کر کے دنیا میں داخل ہو سکتا ہے، نہ دنیا والا جا کر کے قبر میں داخل ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے۔ کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، ہاں کچھ روحیں جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ دنیا میں لوٹنے کی تمنا تو کرتے ہیں، اس کی دلیل تو ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جن کی روح قبض ہو چکی علیین یا سجین میں چلے گئے وہ، ان کا معاملہ تو ختم، یہ آپ کی جھوٹے قصہ کہانی ہے۔ لیکن جن کی روحیں قبض کی جاتی ہیں وہ دنیا میں لوٹنے کا تمنا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مومنون کی 100 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ یہ مرنے والا شخص اب فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑے دیر کے لیے مہلت دے دو کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کے نیک اعمال کروں، حلوہ کھانے کے لیے نہیں، بریانی کھانے کے لیے نہیں، یہ چراغا کرنے کے لیے نہیں، یہ بدعات و خرافات کرنے کے لیے نہیں، یہ شرکیہ اعمال کرنے کے لیے نہیں۔ تمنا کرتا ہے وہ شخص جس کی موت قبض ہوتی ہے اور وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا مہلت دے دو، میں دنیا میں جاؤں اور جا کر کے کچھ نیک اعمال کروں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو صرف اس کا ایک قول ہے اور اسی قول کی یہ قائل ہے، دنیا میں نہیں آتی۔ دوسرا ہمارے عارف بھائی نے کہا تھا کہ یہ لوگ قبرستان جاتے ہیں تو کیا مردے سنتے ہیں؟ یہ تو عجیب لاجک ہے ان کا، عجیب لاجک۔ انہی کا کہنا ہے کہ روحیں گھر پہ آتی ہیں، جب روحیں گھر پہ آتی ہیں تو قبرستان کیا کرنے جاتے ہیں؟ تم جن کے لیے دعائیں مغفرت کرنے جا رہے ہیں وہ تو آلریڈی تمہارے گھر پہ آ چکے ہیں، لگے رہو گھر پہ ان کے ساتھ۔ یہ خود اپنے عقیدے میں بھی ثابت نہیں رہ پاتے، بدعتی گمراہ ہوتا ہے، اور یہ گمراہی روحوں کو گھر پہ بلا لی ہے، خود چلے گئے قبرستان میں۔ طارق صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا مردے سنتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ان کے مجالس کے مردوں کو سنا دے، یہ بدعتی اور مشرک مردوں کو سنا دے ان کے مجالس۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں امام اعظم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ فاتح کے جب 22 نمبر آیت ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، تم جن مردوں کے تعلق سے کہتے ہو کہ وہ دنیا میں آتی ہیں، سن لو اللہ کا کلام۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ زندہ نہ قبر میں دفن ہو سکتا ہے، نہ مردہ قبر سے باہر آ سکتا ہے۔ زندہ نہ برزخ کی دنیا میں جا سکتا ہے اور نہ مردہ برزخ سے باہر آ سکتا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے۔ ان کے دعوے کو تو سائڈ میں رکھیے، ابھی ان پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَمَا أَنْتَ، اے نبی آپ یسمع من یشاء یسمع من فی القبور، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہ قبروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں بتا رہا ہے، اور یہ چلے ہیں سنانے مردوں کو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ان کا باطل عقیدہ ہے۔ شعبان کی 15 تاریخ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کو رکھنے کا کس نے حکم دیا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی روزے دار ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے کیا؟ وہ کون سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 15 شعبان کے روزہ رکھے؟ کہاں ہے دلیل؟ خالی منمانی باتیں ہیں میرے پیارے بھائی۔ اور کہتے ہیں کہ ہم جو یہ نیاز فاتحہ کرتے ہیں بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بزرگوں کو ایصال ثواب کیا کریں گے آپ کے بزرگ کو یہی تعلیمات دے کر چلے گئے، آپ کے بزرگ یہی تعلیمات دے کر چلے گئے، ان کو کچھ نہیں پہنچا سکتے آپ۔
جس طرح سے آپ شرک و بدعت میں لت پت ہیں، یہی اعمال کر کے اگر آپ کے بزرگ چلے گئے تو آپ ان کو کچھ نہیں پہنچا سکتے، آپ ان کو پہنچا ہی نہیں سکتے، اس کی دلیل ہی آپ نہیں دے سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں انبیاء کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے بالفرض، انبیاء شرک کی دعوت دینے نہیں آتے، شرک کرنے نہیں آتے، لیکن شرک کتنی بڑا جرم ہے، شرک کی کیا ہولناکی ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف سے مثال ذکر بتا رہا ہے کہ تم اب یہ مت کہنا کہ میرے بزرگ شرک کیے تو پاک، میرے پیر نے شرک کیے تو پاک، میرے ابا جی شرک کیے تو کیا وہ پاک۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کا مثال بیان کرتا ہے کہ بالفرض اگر یہ بھی حضرات شرک کرتے تو ان کی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ مشرکوں کے لیے کوئی دعائیں مغفرت نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس سے منع کر دیا ہے، کچھ حصہ ثواب نہیں پہنچا سکتے اگر یہی شرک و بدعت کو کرتے ہوئے چلے گئے۔ اور اگر نیک انسان دنیا سے چلا گیا ہے تو کوئی بھی مومن اس کے لیے دعا کرے، کہیں سے بھی دعا کرے، قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے اپنے گھر میں بیٹھ کر دعا کرے، لیٹ کر دعا کرے، کام کرتے ہوئے دعا کرے اپنے مومنات کے لیے، مسلمین و مسلمات کے لیے، زندہ اور مردہ سب کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن خاص طور پر 15 شعبان کو یہ تمام اعمال کرنا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں۔